لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی سورہ توبہ کی اس تفسیر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. اے ایمان لانے والوں، تم اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو اپنا ولی نہیں بنانا، ان کی ولایت اپنے اوپر نہیں رکھنا. ان استحب الکفر علی الایمان، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کریں، محبت کریں، کفر سے دوستی کریں، کفر سے محبت کریں؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے کافروں کو اپنا اولیاء بنا لے گا، کافروں کی ولایت قبول کر لے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ کیا ہے؟ ظالم ہوگا. اس کے بعد والی آیت چونکہ دونوں ملی ہوئی ہے اور ہم اس کے بعد آنا چاہتے ہیں بات کرنے کے لیے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اگر مومن ہونے کے باوجود تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ پیسے جو تم نے جمع کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا وہ بزنس جس کے بارے میں تمہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر میں ان کافروں سے دوستی نہیں کروں گا تو میرا بزنس ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا، یا جس گھر میں رہ رہے ہو تمہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ دوستی نہیں رکھی تو یہ گھر مجھ سے چلا جائے گا. احب الیکم من اللہ، اگر یہ ساری چیزیں جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے پیسہ، تمہاری دولت، تمہارا بزنس، تمہارا گھر، اگر ان میں سے کوئی چیز احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اتنا پسند ہے کہ اللہ کو بھلا دیتے ہو اس کے سامنے، اللہ سے زیادہ تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے اور رسول سے زیادہ تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے، اور پھر وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں پسند ہیں، فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے بارے میں سنا دے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ہرگز جو ہے نافرمانوں کو، گناہ کرنے والوں کو
ہرگز ہرگز اللہ دوست نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کی ہدایت کرتا ہے۔ تفسیر میں آیا ہے کہ مولائے کائنات نے ایک دن مکے میں جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ تم مدینہ ہجرت کیوں نہیں کر جاتے؟ رسول اللہ چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ اور پیغمبر کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو انہوں نے نئے نئے مسلمانوں نے جواب دیا، ہمارے بھائی ہمارے فیملی یہاں ہے، ہم اپنے گھروں کا ڈیفینڈ کریں گے، اپنے گھروں کا دفاع کریں گے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو عنوان بنایا، ان کو ٹاپک بنایا اور کہا کہ اگر تمہاری نگاہوں میں تمہارے ایمان سے زیادہ ان کی ویلو ہے تو تم حقیقت میں مومن نہیں ہو۔ خوب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب ایک بڑا سوال ایک مسلمان کے سامنے آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو کافر کو اپنا سرپرست، اپنا اولیاء، اپنا ولی نہیں بنا سکتے۔ تو اب ایک سوال ہے کہ کیا اسلام نے اس کی کوئی باؤنڈری کھینچی؟ کیا آخر دوستی نہیں کر سکتے تو کون سی دوستی؟ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو سکتا ہے، لین دین نہیں ہو سکتی ہے، ان کی مدد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ ذرا چند چیزوں پر، اصل میں اسلام جو ہے دوستی کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور وہ بھی ایسی دوستی جس میں کیا ہے ایک مثل کہی جاتی ہے، شیر و شکر ہو جائے۔ شیر و شکر جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سلوات پڑھیے تو میں سناتا ہوں آپ کو جو ہے شیر شکر کس کو کہتے ہیں۔ شیر اصل میں دودھ کو کہتے ہیں، شکر تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اگر شکر کو دودھ میں ملا دیا جائے تو کیا ہو جائے؟ اب آپ کہیں شکر ڈھونڈ نہیں سکیں گے، جب چکیں گے تو آپ کو جو ہے، تو اللہ کے وہاں دوستی جو ہے اگر ایسی ہو جس میں ہم کہیں شیر و شکر ہو گئے، یا ہمارے وہاں ایک اور جملہ کہا جاتا ہے دانت کاٹی دوستی ہے۔ دانت کاٹی دوستی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دونوں ایک ہی کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دوستی ہے اس کا اثر اسلام نے بہت زیادہ قبول کیا ہے، بہت زیادہ مانا ہے۔ اب ایک مثال میں لے آتا ہوں، میرے مولا کا کہنا ہے کہ دوستی حقیقت میں حق اور باطل کے اوپر ہونا چاہیے۔ حق ہے تو دوستی، باطل ہے تو کوئی دوستی نہیں۔ آپ اگر کوئی آدمی آج اور آپ، میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لیں کہ ہماری دوستی حق پر ہوگی، باطل پر نہیں ہوگی۔ اب یہ جملہ سنیے مولا کا، امام نے فرمایا الکیس، دنیا میں سب سے زیادہ چالاک وہ آدمی ہے، صدیقہ الحق، دنیا میں سب سے زیادہ چالاک کون ہے؟ وہ ہے جس کی دوستی حق سے ہو، غلط سے دوستی نہ ہو۔ اب ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، آپ جان رہے ہیں کہ جھوٹا آدمی ہے، کہہ رہے میرا دوست ہے تو تھوڑی کہہ سکتا ہوں جھوٹا ہے۔ امام کہتے جی نہیں، اس طرح کی دوستی نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ پر کوئی دوستی نہیں۔ سچا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن جھوٹا ہے تو اس کے ساتھ نہ کھڑے رہیں۔ یہ ایک مثال ہے، ایک آدمی چور ہے اور آپ کا دوست ہے، امام کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں دوستی ہے۔ دوستی یہ ہے کہ وہ اگر چوری کر رہا ہے تو آپ کہیے کہ آپ غلط ہے، یہ کام غلط کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے مقابل میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ نماز تو ایک سچائی ہے نا، آپ کہیے کہ بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یا ایک مثال آج کے اس زمانے میں، کرونا کے زمانے میں غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے، اب چونکہ مدد کرنا ایک سچائی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد ہے،
آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ دوستی کا معیار میری حق ہے. اور اسی کے مقابل میں فرمایا عدوہ الباطل، میری دشمنی کس سے ہے؟ باطل سے، غلط سے. تو جو غلط ہوگا میں اس کا دوست نہیں ہوں، جو صحیح ہوگا میں اس کا دوست ہوں. اب اس معیار پر جب اسلام چاہتا ہے کہ دوستی ہو تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دشمن اہل بیت ہوگا تو اس سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی ہے، جو بت پرست ہوگا اس سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ دوستی کی بات وہ ہے جس میں شیر و شکر ہونے کی بات، جس میں آپ کیا ہے ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگو، جس میں آپ ہر راز اپنے شیئر کرنے لگو، جس میں آپ اس کو اپنے گھر تک لے آؤ. یہ دوستی کی بات ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیعوں کا معیار دوستی کیا ہوگا؟ حق ہوگا، اور دشمنی ہمارے جو شیعوں کی باطل ہوگی. تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کون ہے، یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ کیسا ہے، کوالٹی کیسی ہے. اسی لیے ایک جملہ ہے کہ انسان جب دوست اختیار کرتا ہے نا، جب دوست چنتا ہے تو دوست ہی یا اس کو کامیاب بنا دیتا ہے یا پھر سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتا ہے. آج اب دیکھیے ایک چیز جو آپ کو دکھائی دیتی کسی جگہ پر، میں نے تو بہت کم لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے، شرابی کی شرابی سے دوستی ہوتی ہے. جو شراب سے نفرت کرنے والا ہو اس سے دوستی نہیں کرے. ٹھیک ہے. ایک چور جو ہے چور ہی سے دوستی کرتا ہے، سچے انسانوں سے دوستی نہیں کرتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. حتیٰ آپ اسی ہندوستان میں بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. ایک گورنمنٹ آفیسر سے ہماری بات ہوئی جو پہلے راشننگ آفیسر ہوتے تھے، پہلے راشن کے انسپکٹر ہوا کرتے تھے. اس سے کہا میں نے جب مجھے جو انسپکٹر بنایا گیا تو میں نے آفس میں کہہ دیا جہاں 50 لوگ 100 لوگ کام کرتے کہ بھئی میں رشوت نہیں لوں گا، کسی بھی صورت میں رشوت نہیں لوں. اب وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ فروٹس والے ہیں. اب فروٹس والے انسپکٹر گیا تو انسپکٹر کی گاڑی میں ایک پوری پیٹی سیب کی لا کر رکھ دیا کچھ کہے بغیر. ٹھیک ہے. اور انسپکٹر گاڑی میں بیٹھا چلا گیا. ہم نے پوچھا بھیا یہ پیسے تم نے کہا وہ مسئلہ پیسے کا ہے ہی نہیں ہمارا. کہتے کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ اس پیٹی کے آڑ میں بہت سارے قانون کے خلاف کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ آپ دیکھیے، کہتے پوری آفس میں ہر آدمی مجھ سے ڈرتا تھا، ہر آدمی مجھ سے ڈرتا تھا. کہتے تھے یہ بڑا ڈینجر آدمی. تو بھائی میں نے کون سا خطرناک کام، میں نے تو ایک اچھا کام کیا ہے کہ رشوت نہیں لوں گا، اور تم کہہ رہے ہو سب سے ڈینجر آدمی تم ہی ہو. کہتے اس نے جواب میں کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پورے تالاب میں ایک سچا آدمی ہوگا تو ہماری گردن کبھی بھی پھنس سکتی ہے، اگر سب چور ہوں گے تو بات ہی نہیں ہوگی، ہے نا. یہ جو ہے اسلام اس کے خلاف ہے. اسلام برائی مٹانے آیا ہے، اسلام فساد مٹانے آیا ہے. تو اب جب اسلام یہ چاہتا ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہو؟ حق اور باطل ہو. کبھی دوستی کا معیار ایموشن اور جذبات نہ ہو. ایک یہ معیار ہے اسلام کا. اب ایک دوسرا معیار سن لیجئے. امام نے فرمایا کہ دیکھو دوست تمہارے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ آج ہماری زندگی سے یہ بہت جڑا ہوا ہے کہ انسان کے دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح کے دشمن بھی 3 طرح کے. اصدقاؤ کا ثلاثۃ، امام نے فرمایا تمہارے 3 دوست ہیں. وعداؤ کا ثلاثۃ، تمہارے دشمن بھی 3 طرح کے لوگ ہیں. اصدقاؤ کا، تمہارا دوست کون ہے؟ کہتے تمہارا دوست تمہارا صدیق کا،
جس سے تم دوستی کرو گے وہ تمہارا دوست ہے، اور تمہارا دوست جس سے دوستی کرے وہ بھی تمہارا دوست ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں فرینڈ سرکل جو ہوتا ہے، فرینڈ سرکل یہی ہوتا ہے کہ آپ کی میری دوستی ہے اور آپ نے کسی اور سے بھی دوستی رکھا ہے، اس نے کسی اور سے بھی دوستی رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں فرینڈ سرکل۔ تو امام کہتے ہیں یہ فرینڈ سرکل جو ہوتا ہے وہ سب آپ کے دوست ہیں، چاہے آپ کی ڈائریکٹلی کوئی دوستی نہ ہو۔ پھر تیسری چیز فرمایا کہ دیکھو ایک تو تمہارا دوست، ایک تمہارے دوست کا دوست، اور پھر عدو عدوے کا، تمہارا دشمن، تمہارے دشمن کا دشمن۔ اب بھی اسی طرح آتا ہے، تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن، اور تمہارے دشمن کا دوست، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں تمہارے لیے دشمن ہیں۔ تو جو اسلام اس دوستی کی، محبت کی کے معیار کو اتنا بلند کرنا چاہتا ہے، وہ کیوں کر کہے گا کہ آپ ناخلفوں سے دوستی کر لیجیے، نالائقوں سے دوستی کیجیے؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اسی لیے ایک دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خراب دوستی، ہمارا ایک دوسرا جملہ کہا جاتا ہے اور بڑا معقول بھی ہے یہ، کہ خراب دوست جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے اچھا دوست جو ہے انسان کو جہنم کی طرف نہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بدترین دوست کون، سب سے خراب دوست کون ہو؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدتر دوست وہ ہے جو کیا کرتا ہو؟ امام نے فرمایا کہ جس کا کام یہ ہو کہ جب تم جھوٹ بولو، جب برا کام کرو تو بڑی تعریف کرے تمہاری، پاکٹ مار کے آئے ہو اور کہہ رہے کیا صفائی سے تم نے ہاتھ مار لیا، کہتے ہیں یہ تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا، دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ آج اس طرح کے لوگ آئے، آج مثال کے طور پر بہت بری مثال ہے لیکن آج ایسا ہو رہا ہے، زنا کر کے آئے ہو، کہتے کیا مردانگی تمہاری تھی، ارے یہ مردانگی ہے کمزوروں کے ساتھ جو ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ امام فرماتے ہیں ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ بدترین قسم ہے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو دوست کہتے ہیں اور اس طرح سے اپنے دوست کے ساتھ جو ہے کیا کرتے ہیں، پیش آتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، آپ دیکھیے اسی کے مقابل میں فرمایا اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ اچھا دوست وہ ہے جس کی سچائی تمہیں سچائی کی طرف خود بخود کھینچ لے، جس کا کردار اتنا بلند ہو کہ آپ کو خود بخود اس کا کردار اپنی طرف کھینچ لے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہی چیز اماموں کے صحابیوں میں پائی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اماموں سے قریب رہے اور ان کا یہ سلیقہ اور کردار دیکھا، نتیجے میں کیا ہوا؟ خود بھی سچے بن گئے، سچے کے ساتھ رہ کے سچے بن گئے۔ امام فرماتے ہیں واقعی دوستی کے لائق وہ ہے جو آپ کو کھینچ کر کیا کرے؟ اچھائی کی طرف، سچائی کی طرف لے آئے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ والعدوان، اور دوسری طرف فرمائے وَنَدَبَكَ إِلَىٰ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ بِحُسْنِ أَعْمَالِ، اور اپنے اچھے اعمال کی بنا پر آپ کو اچھا عمل کرنے والا بنا دے۔ ایک اور حدیث میں عجب جملہ فرمایا، الصدیق من کان ناہیا عن الظلم والعدوان، سچا دوست تمہارا وہ ہے جو تمہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے روک دے، جو تمہیں کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے روک دے، کسی کے اوپر جو ہے جفا کرنے سے، ستانے سے روک دے۔
اور اس کے بعد فرمایا معیناً علی البر والحسان، اور تمہاری مدد کرے جب تم کوئی نیک کام کرنے جا رہے ہو، جب کسی کے ساتھ اچھا کرنے جا رہے ہو تو تمہاری مدد کرے۔ ایک اور قانون جو ہے اسلام کا ہے دوستی کے لیے، دوستی کے معیار کے لیے، فرمایا دیکھو ہمارے وہاں بھی یہ ہے کہ بھئی اچھے لوگوں سے ہم نشینی اچھائی کی طرف لے آتے۔ آپ شرابیوں کے درمیان بیٹھیے، خالی آپ کہیے میں تو شراب نہیں پیتا ہوں نا، آپ کہیے میں چرس نہیں پیتا ہوں نا، آج کے زمانے میں مثال آج میں تھوڑا ہی گٹکا کھاتا ہوں، میں تھوڑا ہی تمباکو کھاتا ہوں، آپ نہیں کھاتے ہیں نا، نہیں وہ مانتا ہوں، لیکن آپ کچھ دن بیٹھیے ان کے درمیان، ماشاء اللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ گٹکا کھانے لگیں گے، آپ سگریٹ پینے لگیں گے، آپ تمباکو کھانے لگیں گے، آپ شراب پینے لگیں گے، آپ چوری کرنے لگیں گے، آپ پاکٹ مارنے لگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستی کا اثر انسان پہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ ایک جملہ دیکھیے، یہ امام کا فرمایا قارن اہل الخیر تکن منہم، ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تم بھی اچھے بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وبائن اہل الشر تبنی عنہم، اور دیکھو برے لوگوں سے دوری کرنا تاکہ تم برے نہ بن جاؤ۔ اسی لیے جب ہم دوستی کا معیار قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تم جو ہے بت پرستوں کو اپنا واقعی دوست نہیں بنا سکتے، ورنہ کیا ہوگا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے شیعہ جو لوگ ہیں وہ بت کے سامنے بھی جا کر سلامی بھر آتے ہیں، ایک طرف آئیں گے ممبر پہ سلامی بھرنے اور ایک طرف چلے جائیں گے کیا ہے لچمی جی کو بھی ایک سلامی بھرا ہے۔ یہ حقیقت میں ایمان نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، شرک نہیں کرتا ہوں، تو پھر شرک نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کے پاس کوئی ایمان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے کبھی بھی اماموں نے دوغلے آدمی کو، منافقت کو پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ایک خالص انسان کو پسند کیا، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں۔ انسان اگر پیور ہے، سچا انسان ہے، اس کو اسلام پسند کرتا، منافق کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے ایک جملہ حدیث کا ہے کہ پیغمبر یا امام فرماتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو نہیں جانتے ہو تم، اگر کسی، آج بہت سارا ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، ہم کسی سے ملنے، ہمیں فرسٹ ٹائم ملاقات ہو، ہمیں کیسے پتا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ کسی کے چہرے پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ اچھا ہے خراب ہے۔ عجب جملہ فرمایا کہ جب ایسا آدمی ملے تو یہ تحقیق ضرور کر لینا۔ چلا دیکھیے یہ جملہ، امام فرمایا من اشتبہ علیکم امرہ، جب کسی سے ملو اور تمہیں پتہ نہ ہو کہ یہ کیسا انسان ہے، وَلَمْ تَعْرِفُوا دِينَهُ، نہ ہی یہ جانتے ہو کہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، کون سا مذہب، یہ بھی تم نے جانتے۔ یہ آدمی سامنے ایک انسان آیا، نہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ کون ہے، کہاں سے، کیا، یہ نہیں جانتے ہو، فَانظُرُوا إِلَىٰ خُلَطَائِهِ، تو دیکھنا کہ اس کے دوست کون لوگ ہیں، اس کے دوستوں کو دیکھنا۔ فَإِنْ كَانُوا أَهْلَ دِينِ اللَّهِ، اگر یہ دوست مومن ہے، فَهُوَ عَلَى دِينِ اللَّهِ، جان لینا وہ بھی اللہ کا مانتا ہے، اللہ کے دین پر ہے۔ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ، اور اگر اللہ کے دین کو نہیں مانتا ہے تو جان لینا فَلَا حَظَّ لَهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ، جان لینا اب اس کا حصہ اس کے نصیب میں اللہ کا دین نہیں ہے۔ دوستی کا اثر اتنا ہوتا ہے۔ اب یہی ایک جملہ ہے، آپ دیکھیے، اور واقعاً ائمہ ہمارے کیا جانتے تھے، کہتے تھے دیکھو دنیا میں کسی کو آزماؤ یا نہ آزماؤ، دوستوں کو ضرور آزما لینا، کسی کو بھی آزماؤ یا نہ آزماؤ، دوستوں کو ضرور آزما لینا۔ پوچھا کیوں دوستوں کا آزمانا ضروری ہے؟ کہتے اس لیے کہ اگر آزماؤ گے نہیں اور تمہارے اوپر سخت حالات پڑے
مصیبت پڑی تو کیا ہوگا؟ چھوڑ کے چلا جائے گا اور تم تڑپتے رہ جاؤ، تو پھر ہاتھ ملنے کا کچھ فائدہ ہوتا نہیں۔ اسی لیے کہ سخت وقت آنے سے پہلے اس کو آزما لینا، ٹھیک ہے؟ اب یہ حدیث کا جملہ دیکھیے، من لم یقدم فی اتخاذ الاخوان الاعتبار، جو دوستی کرنے سے پہلے دوست کا امتحان نہ لے لے، ٹھیک ہے، دفعہ الاقترار الی صحبت الفجار، بڑا عجب نتیجہ بتایا، کہتے ہیں نتیجہ آئے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر پہلے سے کسی دوست کو آزمایا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ اس دوست کا دھوکہ، اس دوست کا دھوکہ جو ہے انسان کو کرمنل بنا دے گا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا آج ہم دیکھتے ہیں یہاں بڑی کاٹی دوستی تھی، ٹھیک ہے، اور آزمایا نہیں تھا، ایک موقع آیا اس نے ان کو کیا کیا؟ گڈھے میں گرا دیا۔ اب جب گڈھے میں گر گئے تو اب دانت پیس رہے، موقع ملے گا تو دکھاؤں گا۔ اب یہ دانت پیسنے سے اب کچھ ہونے والا ہے نہیں، اور یہ دھوکہ نتیجہ کیا کیا جانتے ہیں؟ اس کو کرمنل بنا دیا۔ یہ بہت خراب بات ہے۔ آپ کرمنل نہیں ہیں، کسی کا دھوکے نے آپ کو کیا کرمنل بنا دیا۔ آپ مجرم نہیں ہیں، لیکن کسی کی کس طرح کے جو ہے دھوکے نے آپ کو مجرم بنا دیا۔ اسی لیے دوستی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان جانچے پرکھے کہ جو دوست ہے وہ کبھی دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ خوب ایک اور حدیث پیغمبر کی ہے، اختبر الناس باخدانہم، دوستوں کو آزماؤ دوستوں کے ذریعے سے، فإنما یخادن الرجل من یعجبہ نوع، اور جان لو کہ جو انسان دوستی کے اوپر پائیدار رہتا ہے اس کی شخصیت نکھرتی ہے، اس کی شخصیت جو ہے اچھی مانی جاتی ہے۔ خوب اب یہیں سے میں نے کہا کہ دوستی کا معیار ہم نے آپ کو کئی عدد بتا دیا کہ دوستی کا یہ معیار ہے، اماموں کی نہیں۔ اب اگر آپ باطل کے ساتھ دوستی کریں گے تو کیا ہوگا؟ یقینی بات ہے باطل آپ کے وجود میں اثر انداز، اور کسی کے اگر وجود میں باطل اثر انداز ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ دھیرے دھیرے دین سے دور ہو جائیں گے، آپ کا دین آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے لیے مثالیں بہت ساری ہے۔ حبیب کی دوستی کس سے تھی؟ امام حسین سے، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی سوچتے ہیں حبیب کی دوستی امام حسین سے ہے، اور یہ دوستی کیسی ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، حبیب کی دوستی ایسی تھی کہ امام حسین قرآن پڑھتے تھے رات کو تو یہ قرآن پڑھتے، حبیب کی دوستی ہے کہ امام داڑھی رکھتے تو یہ داڑھی رکھتے، حبیب کی دوستی اگر حسین سے ہے تو مولا امانت دار ہیں تو حبیب امانت دار ہیں۔ یہ تو اور ایسی دوستی کہ امام کو ان کے بغیر چین نہیں آتا اور حبیب کو امام کے بغیر چین نہیں آتا۔ آج اسی لیے تو فرمایا کہ حبیب نے دعوت کی، امام حسین دعوت میں نانا کے ساتھ گئے، اپنے بابا کے ساتھ گئے، اور اتفاق یہ ہے کہ اتنا حبیب بے چین تھے کہ وہ آئے یا نہیں آئے، نہیں آئے، ابھی آ رہے اور چھت سے گرے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حبیب کے والد نے جلدی سے انہیں اٹھایا، کمرے میں لٹایا، کپڑا ڈالا، امام آئے، پیغمبر آئے، دسترخوان بچھا دیا، آؤ کھانا کھاؤ، دعوت ہے آپ کی۔ روایتوں میں جملہ امام حسین نے کہا کہ حبیب کو بلائیے، ارے آخر جس دوست نے ہمیں دعوت دیا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھلا دیں، ہم اس کو نظر انداز کر دیں۔ حبیب کے والد نے اصرار کیا، آپ کھائیے، کھانا کھائیے، آ جائے گا آ جائے گا۔ امام نے کہا نہیں، جب تک حبیب دسترخوان پہ نہیں آئے میں ہاتھ کھانا پہ نہیں لگاؤں، نانا آپ بھی نہ لگائیے۔
اور عجب روایت، جب یہ اصرار بڑھا تو حبیب کے والد نے کہا آقا وہ آپ کے انتظار میں اس دنیا سے چلا گیا، وہ چھت سے گر گیا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نانا اب جب تک حبیب زندہ نہیں ہوگا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب ایسا دوست جو حسین کی دعا سے زندہ ہوا ہو، جب حسین کا خط حبیب کو ملا اور یہ جملہ دیکھا، من الحسین الی رجل فقیہ، حسین کی طرف سے ایک مرد فقیہ کی طرف، جب دوسرا جملہ دیکھا تو حبیب اپنے آنسو روک نہ سکے، ڈھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کہا حبیب تمہیں کبھی کربلا آنے کی زحمت نہ دیتا، لیکن ہائے کیا کروں، زہرا سعدیہ میرے ساتھ ہے، میری زینب کی تمنا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں، اے حبیب اگر ہو سکے تو کربلا ہماری مدد کو آنا۔ ختم اللہ روایت کہتی ہے آزمانے کے لیے دسترخوان کے طرف گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھا، بیوی نے پوچھ لیا حبیب یہ کس کا خط ہے؟ کہا میرے آقا میرے مولا کا خط ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا میرے مولا نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا حبیب ارادہ کیا ہے؟ کہا میں کیا کروں، تیرا خیال آتا ہے، بچوں کی یتیمی کا خیال آتا ہے، اب اس خیال کے چلتے میں سوچتا ہوں میں کیسے تجھے چھوڑ دوں۔ یہ سننا تھا۔ اس مومنہ نے ایک بار تڑپ کے کہا حبیب تمہیں ہماری فکر ہے، ارے زہرا کی اولاد کی فکر نہیں ہے، حبیب جاؤ، ارے جاؤ زہرا کے لال کی مدد کرو، میں تم سے کوئی شکوہ نہ کروں گی۔ اور باب ازا ایک جملہ سن لیجئے، حسین کا یہ ساتھی، حسین کا ساتھی بے چین ہو گیا اور کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ ایک جملہ مجلس ختم ہو گئی، حسین علم بانٹ رہے ہیں۔ ایک بار ایک علم کنارے رکھا، کسی نے کہا مولا یہ علم کسی کو نہ دیجئے گا۔ کہا میں رکھے ہوئے ہوں، میں کسی کے انتظار میں ہوں۔ اب جب کوفے کی طرف سے دھول چھٹی، ایک بار بھائی عباس کو مخاطب کیا، بھیا جاؤ دیکھو، ارے میرے بچپن کا ساتھی حبیب میری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ حبیب آئے، نعرے تکبیر بلند ہوئی، شہزادی نے فضہ سے کہا فضہ دیکھو، ارے کربلا میں ہماری مدد کے لیے کون آیا ہے۔ اب جب فضہ نے جا کر خبر دیا بی بی حبیب کوفے سے مدد کے لیے آئے ہیں، شہزادی نے تڑپ کر کہا اے فضہ جاؤ، ارے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا اے حبیب ارے تم نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمارے پاس تمہارے احسان کا کوئی بدلہ نہیں۔ یہ سننا تھا، حبیب نے منہ پہ تماچے مار لیے۔ ہائے کربلا جہاں زہرا سعدیہ اتنی بے چین و پریشان ہے، غلاموں کو سلام کہنا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی اذان کو قبول فرما۔ میرے معمود ماہ مبارک کی 16 تاریخ ہو گئی۔ اے اللہ ہماری نماز، دعا، مناجات، استغفار، تلاوت قرآن اور روزے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ میرے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے میرے معبود ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، مومنین کی روزی کے اسباب ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ
اس پریشانی سے جلد از جلد مومنین کو نجات عطا فرما، سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما، مومنین کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔